السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ توبہ کر رہے تھے. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 124 سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 124. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ترجمہ دیکھتے ہیں. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں یا اس سے خوش ہیں. تو کس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ منافقین کا. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ منافقین کی ایک خصلت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, علم دے رہے ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ جب قرآن نازل کیا جاتا اور ان کی غیر موجودگی میں کوئی سورہ آتی یا کوئی اس کا حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں یہ بات آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آیت نازل کی تھی تو اس کے بارے میں بتایا ہے مسلمانوں کو یا مومنوں کو, تو کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس آ کے کہ او ہو آپ میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا اس سورت کو سننے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سورت بھی اترتی ہے تو اس سے اہل ایمان کے تو ایمان میں اور ان کے عمل میں بہت اچھا اضافہ ہوتا تھا اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش بھی ہیں, دلشاد بھی ہوتے تھے کہ الحمدللہ ہمیں فلاں بات پتہ چلی. جیسے آپ لوگ سمجھیے نا کہ آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ کو قرآن کی صورت کے حوالے سے کوئی بھی نئی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں حکم دیا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا کہ مجھے اب تک یہ بات پتہ نہیں تھی, اب مجھے پتہ چل گئی. تو یہ مومنوں کا معاملہ تھا. لیکن منافقین کا کیا معاملہ تھا کہ وہ مومنوں کو ٹیز کرنے کے لیے, طنز کرنے کے لیے ان سے اس طرح کے سوال کرتے, چڑھانے کے لیے کہتے او ہو آج کیا قرآن میں سن کر آئے ہیں یہاں پر, آپ کو آج کیا نئی بات پتہ چلی, کتنا ایمان آپ کا بڑھا. یعنی طنز کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اگر ایمان بڑھا ہے تو ہمیں نظر تو آنا چاہیے, یعنی ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ آپ کا کوئی ایمان بڑھا. یہ انداز انہوں نے اختیار کیا تھا. جبکہ مومن جو ہیں جب ان پر قرآن کی آیات آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تو اس سے ان کے عمل کی نئی راہیں کھلتی. یعنی وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ہم یہ غلطی کرتے تھے, ہم اپنی اصلاح کریں گے, اب اس طریقے سے ہم اپنے اندر امپروومنٹ کریں گے اور یہ کام اب کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ان کو نئے سبق ملتے, ان کا ایمان انرجائز ہوتا, مزید ایمان میں ان کے اضافہ ہوتا, ان کو نئی نالج ملتی. تو ہر صورت جو نئی نازل ہوتی اس سے مومن کو تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی. جس صورت میں کوئی نیا مطالبہ آتا یا کوئی حکم آتا تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے, وہ تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آئے اور ہم کس بات کے اوپر عمل کر لیں, اور اس سے عمل کرنے میں بھی ان کا دل کھلتا, دل بھجتا نہیں تھا کہ فلاں حکم آ گیا تو ہم کیسے اس کے اوپر عمل کریں. اس میں ایک حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 2 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تو سورہ عصر آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے اور کہتے کہ آؤ چلو ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں, آؤ چلو ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں, آؤ چلو ہم مل کر دوبارہ سے مومن بن جائیں. تو سورہ عصر جو ہے وہ پتہ ہی ہے نا کیونکہ اس میں ظاہر حق کی وصیت ہے اور اس میں جو ہے وہ حق بات کہنے کی تلقین ہے اور تبلیغ کا بھی حکم ہے اس میں. تو یہ ان کا مومنوں کا تو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ تھوڑے تھوڑے دن کے بعد بھی وہ قرآن کے آیات کے اوپر بات کرتے تھے, ڈسکشن کرتے تھے اور اس کے ساتھ ایک اپنا ایکٹیو لنک رکھتے تھے. اور ویسے آج کے زمن میں بھی اگر آپ دیکھیں نا, تھوڑا سا ہم آج کے زمن میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب جو کوئی بھی صحیح نیت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی جو آیت بھی آتی ہے اس کے سامنے تو وہ ایک نئے طریقے سے اثر کرتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ یہ آیت تو آج مجھے صحیح طور پر سمجھ میں آئے. بلکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایک دفعہ قرآن سن لیا, سمجھ کے پڑھ لیا, پھر اگلی دفعہ پڑھا, پھر کبھی تفسیر پڑھی, تو جتنا قرآن کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان کے اندر یہ شعور آتا جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ یہ والی آیت جب میں نے پہلے پڑھی تھی تو مجھے ایسے سمجھ نہیں آئی تھی جو آج سمجھ آئی. اور اس کے بارے میں نا اگر میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہے,
لیکن ان کی ڈاکٹر فرحت کا میں نے خود سنا ہوا تھا کہ جب انہوں نے اپنے کورس کینیڈا میں کرا رہی تھی، ان کا پتہ نہیں کتناواں کورس تھا، بہت سارے بیچز کرا چکی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج بھی جب میں قرآن پڑھاتی ہوں تو مجھے بالکل نیا لگتا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ نئے سوچ کے زاویے کھلتے ہیں. اور تو اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی یہ فیلنگ قرآن پڑھانے والے کو آتی ہے کہ جب وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس کو نئے طریقے سے اثر کرتی ہے، جس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا. اس کے عجائبات حدیث میں بھی آتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتے اس کے عجائبات. عجائبات سے کیا مراد ہے کہ نئے نئے اینگل سے اس کے اندر باتیں جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آتی ہیں اور اس کی زندگی سنوارنے کے لیے فائدہ مند یا نفع مند ثابت ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں یہ کہ ہمیں بھی آج بالکل اب ہم اپنے کانٹیکس میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ مرتے دم تک قرآن ہمارے ہاتھ میں ہو اور قرآن کے ساتھ ہی ہماری زندگی ختم ہو. یعنی ہم اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہماری زندگی میں قرآن کسی طرح ختم ہو جائے، بلکہ ہماری زندگی جو ہے پوری وہ قرآن کے ساتھ ختم ہو. اور ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ ویسے بھی جن چیزوں سے ہمیں دنیا میں محبت ہوتی ہے تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا نہیں کہ وہ کبھی ختم ہو. مثال کے طور پہ پیسہ ہے، شہرت ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، ٹیلنٹ ہے یا اور معاملات ہیں، شہرت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ بتائیں ان میں سے کون چاہتا ہے؟ جو جن کے پاس فیم ہوتا ہے، جو ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھیں کہ ان کے لیے اس سے بڑا ٹارچر کوئی نہیں ہے کہ لوگ ان کو پہچانے نہ یا لوگ ان کی ایکٹنگ کو اکنالج نہ کریں. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم کبھی بوڑھے ہوں یا ہمیں لوگ بھول جائیں. یہ ان کے لیے ٹارچرس ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہر چیز جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ختم نہ ہو. ایک عام بھی انسان کا کانسیپٹ ہے. تو مگر یہ نہ جانے کیا بات ہوتی ہے کہ قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اس کی ابتدا کی نہیں کہ ابتدا کہاں کورس ہو رہا ہے، ہمیں اس کی تکمیل کی بہت جلدی ہوتی ہے. بلکہ تکمیل بھی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ ختم. یہ ختم کب ہوگا؟ اور ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بگننگ کورس کی کب ہو رہی ہے اس پہ تو جلدی لوگ آتے ہیں عقل مند. جو اصل میں جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آخری جب تیسرا پارا چل رہا ہوتا ہے اس وقت سے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دعا کیوں نہیں ہوگی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آخری وقت میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے آ کر دعا میں شریک ہو جاتے ہیں اور ساری خوشی جو ہے وہ قرآن کے ختم کی ہوتی ہے نا یہ بات. تو آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا کانٹراسٹ ہے نا. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہماری سنسیریٹی کتنی ہے، کتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس وہ چیز رہے، کبھی بھی ختم نہیں ہونے پائے. لیکن قرآن کا معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ جتنی آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کا رش ہوتا ہے تکمیل والے دن اور جتنا زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ایسی خوشی کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جب سورہ فاتحہ شروع کی جائے تو ایسی خوشی اور ایسی انتھوزیازم نظر آئے. حالانکہ آپ دیکھیں قرآن جو ہے آپ کا کیا خیال ہے، کیا زندگی میں ایک دفعہ سمجھ کر پڑھنے والی چیز ہے؟ آپ لوگ اتنے دنوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، 11واں پارہ چل رہا ہے. آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہتے ہیں بتائیے. ایک کوئی بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر یہ بتائیں کہ بار بار کب تک بار بار کب تک؟ جب تک زندگی ہے نا. ایسا آپ کو لگتا ہے نا، اور ایسا ہی لگنا چاہیے کیونکہ قرآن کوئی ایک دفعہ کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کورس کر لیا پھر آپ نے اس کی خوشیاں منائی اور اس کے بعد گھر بیٹھ گئے. جب تک ابھی اس دن مجھ سے کوئی یہ سوال کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ میں جو میری فیلنگ ہے قرآن کی میں اس کو جاری رکھنا چاہتی ہوں. تو جاری رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں آپ سے بھی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ قرآن سے تعلق قائم رکھیں، جڑے رہیں. جب آپ قرآن سے اٹیچ رہیں گے تو یہ فیلنگ آپ کی کنٹینیو رہے گی. جس دن آپ نے قرآن کو چھوڑا جو جذبہ اور جو آپ کے اندر جو عمل کی موٹیویشن آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی. یاد رکھیے گا. تو قرآن کے ساتھ تو لنک جو ہے نا مرتے دم تک ہے. نہ پڑھانے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک کورس کرا دیا اب میرے لیے کافی ہے، بس میں نے اپنا حق ادا کر دیا. قرآن کا حق کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بھی قرآن کا حق نہیں ادا کر سکتا. بلکہ جو پڑھانے، آپ تو اسٹوڈنٹس یہ بات کر رہے ہیں نا، میں تو آپ کو ابھی جو میں نے بتایا تو یہ تو پڑھانے والی ہے نا جن کا میں نے ڈاکٹر فرحت کا ذکر کیا. اور اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں یا کوئی بھی پڑھانے والا بھی جب قرآن جب بھی پریپریشن اس کی کرتا ہے تو نئے نئے اینگل سے آیات سامنے آتی ہیں اور اتنی امپورٹنٹ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان خود اپنے دل میں سمجھتا ہے یہ تو مجھے بہت اچھی طرح مجھے اس کا اینگل تقریباً تمام اینگل میں نے اس کے مکمل کر لیے ہیں، بتا دیے ہیں لوگوں کو. لیکن جب پڑھو تو بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ اس میں تو یہ بات بھی نکل رہی ہے
یا اس میں تو فلاں بات بھی نکل رہی ہے. پھر یہ کہ آدمی علم حاصل کرتا ہے, دوسروں کے لیکچر سنتا ہے, تو خیال آتا ہے کہ اچھا دیکھو فلاں بتانے والے نے کتنا پیارا اس کا نقطہ نکالا ہے جو ہم نہیں نکال سکے. تو اپنی علم کی نا کوتاہی کا بھی احساس ہوتا ہے, اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا پوائنٹ آپ کے خود کے ذہن میں آ جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی کہ اچھا ہم تو سمجھے تھے کہ بس یہ اینڈ ہو گیا. تو کبھی اینڈ نہیں ہوتا قرآن کا, یقین کریں. جب پڑھانے والے یہ کہہ رہے ہیں تو پڑھنے والوں کے لیے تو کتنا ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اس کو اپنی زندگی میں بار بار ریپیٹڈلی اس سے تعلق رکھیں. ایک اور بات میں بتا دوں, جب تک آپ گھر میں اس کو کھول کے کسی تفسیر سے بگننگ میں پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو اثر نہیں کرے گا, نہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. ہاں جب آپ کسی استاد سے, ٹیچر سے 2 دفعہ کم سے کم یہ کورس کر لیں, اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ تفسیر کھول کے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. 3rd ٹائم آپ کو سمجھ آنے لگے گا کہ اچھا یہ بات کیا ہو رہی ہے, اور میری فلاں تفسیر میں بھی, کیونکہ آپ یہ کتنا چکے ہوں گے نا, علم اتنا حاصل کر چکے ہوں گے کہ پھر آپ کو خود سے پڑھنے میں بھی بات سمجھ میں انشاءاللہ آنے لگے گی. لیکن ایک دفعہ یا ونس یا ٹوائس بھی بات یعنی سننے کے باوجود بھی پڑھنے میں سمجھ نہیں آتی, بات سمجھ سر سے گزر جاتی ہے لٹرلی لوگوں کے. اور پھر وہ یہی بات ہوتی ہے کہ اس طرح جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر دل پہ امپیکٹ بھی نہیں ہوتا, اثر بھی نہیں ہوتا, آنکھیں بھی نم نہیں ہوتی, آنسو بھی نہیں اللہ کی محبت میں نکلتے, تو پھر عمل پر بھی انسان اتنا نہیں آ پاتا. تو بہرحال بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس کے حساب سے کہ آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ جب قرآن پڑھتی ہیں اور آپ اپنے فرینڈ یا سرکل میں جا کے بات کرتی ہیں تو آپ کے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ریلیٹو ہوں یا آپ کی فرینڈ ہوں جو آپ سے کہتی ہوں اچھا بھائی یہ جو اب آپ نے سر کور کیا ہوا ہے یہ لگتا ہے اب یہ قرآن میں کوئی کچھ سن کے آ گئی ہے تبھی بہت اثر ہو رہا ہے, یا آپ نے کوئی بات کہہ دی کہ بھائی یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, یہ جھوٹ ہے, یا کچھ آپ نے بول دیا, تو آپ سے کہیں گے او ہو اچھا آپ نے کوئی قرآن کی کلاس میں کوئی بات سن لی ہے تبھی ہمیں بھی درس دینا شروع کر دیا, یہ کہتے ہیں نا اس طرح. تو بالکل یہی طنزیہ انداز پہلے بھی تھا منافقین کا, اور آج بھی اسی طرح سے لوگوں کو ٹیز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرے بجائے اس کے کہ ان کو انکریج کریں لوگوں کو, سارا بلیم جو ہے قرآن کے اوپر یا قرآن کلاس پہ ڈال کے مذاق اڑایا جاتا ہے یا استحصا کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. تو ہمارا کام یہ کہ آپ کو اس سے نہ اوفینڈ ہونے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیجیے کہ پہلے بھی یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ مسلمانوں کو اسی طرح سے ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن وہ ہوتے تو نہیں تھے نا, وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے, کہا کرے کوئی, وہ تو قرآن سننا نہیں چھوڑتے تھے نہ ہی عمل چھوڑتے تھے. تو آج بھی یہی کرنے کا کام ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 125. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. یعنی کیا مراد ہے روگ سے, یہاں جو مراد ہے نا, ہم کہتے ہیں فلاں کو روگ لگ گیا ہے, ایسے ایک سمجھے بیماری ہوتی ہے نا, روگ کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پہ روگ سے مراد ہے نفاق کی بیماری, ہپوکریسی کی بیماری جو منافقوں میں پائی جاتی تھی. تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ جو بھی قرآن کی آیات یا صورتیں جیسے ابھی پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے یہ آیت کے نازل ہوتی تو وہ ان کے شک و شبہات میں مزید اضافے کا باعث بنتی, اور زیادہ ان کا شک بڑھ جاتا اور سرکشی بھی بڑھ جاتی. سرکشی کیسے ڈیفائن کہ ہم تو اپنی کریں گے, جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہمیں ماننی نہیں. تو یہ سرکشی منافقوں کی بڑھ جاتی تھی, اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اتنا پختہ ہو جاتے کہ ایک وقت ایسا آتا کہ توبہ کی توفیق بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی تھی, اور اسی کفر کی حالت میں, نفاق کی حالت میں ان کا خاتمہ ہو جاتا. تو ہمیں بھی کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے نا کہ آج ہم قرآن کے اوپر جو کوشچن کرتے ہیں نا کہ وائی حجاب, کیوں انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں قرآن میں اس کے حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, شراب کا کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے. تو جب آپ بہت زیادہ کوشچن کرنے لگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو, تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو نفاق ہے وہ پختہ ہوتا جاتا ہے, اور اس پختگی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس یا اپنے گناہوں کا احساس مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ توبہ بھی نہیں کرتا, توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. اب جب انسان نے کوئی گناہ کیا, اگر توبہ کر لے تو مرنے سے پہلے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, تو اس کا معاملہ آخرت میں آسان ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ ہی نہیں کرے گا, توبہ کی توفیق ہی چھن جائے گی, تو خاتمہ کس پر ہوگا بتائیے؟ کفر پہ. مسلمان ہوتے ہوئے کفر پہ. کیونکہ کفر میں کیوں کہہ رہی ہوں, کفر کا لفظ میں نے استعمال کیوں کیا بتائیں آپ؟ کفر کی کیا معنی, کیا جو سارے کرسچنس اور بیٹھے رہے امریکہ میں تو وہی کفر کر رہے ہیں,
کفر کیا ہے بیسکلی؟ ایک کس کا انکار؟ اللہ کے احکامات کا انکار بھی کفر ہے. تو خاتمہ جو ہے جب اللہ کی نافرمانی پر ہوگا تو کفر کی آپ کفر کہہ لیں, آپ اللہ کی نافرمانی کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, ہے تو نافرمانی نا, یعنی اللہ کی بات نہ مانی تو خاتمہ اسی پہ ہو گیا, معافیاں بھی نہیں مانگی تو انجام کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا اس بات کی فکر کرے کہ اصلاح اپنی کرتا رہے مرتے دم تک. یعنی انسان سے بحیثیت انسان غلطی ہو سکتی ہے, ازالہ اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اچھا, پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 ہے جس میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, لیکن اللہ ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی تو قرآن آیا ہے شفا کے لیے, ایک شفا والی کتاب ہے. اس میں آپ کی جسمانی بیماری سے بھی شفا ہے, ڈپریشن انزائٹی سے بھی شفا ہے, اور آپ کی اندرونی جو اخلاقی بیماریاں ہیں, جیسے کل ہم نے بات کی تھی جھوٹ, غیبت, بہتان لگانا کسی پر, ان تمام چیزوں سے بھی شفا ہے. اور رحمت بھی بن کر آیا ہے. اللہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے, آپ سمجھیں اتنا بڑا اس کا انعام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں میں خسارے میں اضافہ کرتا ہے. یعنی جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے, یعنی قرآن تو نازل ہو گیا لیکن قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے, اس کو اگنور کرتے ہیں, یا قرآن کے احکامات جاننے کے باوجود ان کو عمل میں نہیں ڈالتے, تو کیا ہوتا ہے ان کے خسارے میں زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. دنیا بھی ان کی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی, دونوں چیزیں جو ان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسی آیت کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ان کی بدقسمتی کی انتہا ہے. کس طرح سے کہ جن آیات سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں, یعنی قرآن جب آپ خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دل ہدایت پاتے ہیں, وہی باتیں قرآن کی سن کر بھی ان کی گمراہی میں اور ہلاکت میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ نیت اچھی نہیں ہوتی. بس ایسی جیسے کہتے ہیں نا کہ یوں ہی کبھی کان میں کوئی بات قرآن کی پڑھ گئی, یا کبھی کسی کے اندر درد کا تو مجبوراً کوئی کلاس اٹینڈ کر لی. تو ہوتا کیا ہے کہ جس طرح کسی شخص کا اگر آپ سمجھیں کہ معدہ بگڑ جائے یا اس کو شوگر کی بیماری ہو جائے, تو جو غذاؤں سے لوگ انرجی یا لذت حاصل کرتے ہیں وہی ان کی بیماری میں مزید بگاڑ کا باعث بنتی ہیں, مزید خرابی کا باعث بنتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جس کو ملک الرجی ہے, ویٹ الرجی ہے, اگر وہ روٹی ویٹ الرجی والا کھا لے, اور جس کو ملک الرجی ہے وہ دودھ پی لے, تو آپ کو پتا ہے یہ فیٹل ہوتی ہے نا, جو الرجیز ہوتی ہیں اس سے موت واقع ہو جاتی ہے, فوراً سانس رک جاتی ہے, پہلے چوکنگ ہوتی ہے, اور پھر اگر فوراً کا فوراً اینٹیڈوٹ کوئی میڈیسن نہ دی جائے تو کیا ہوتا ہے, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو شوگر جن کو ہوتی ہے, تو اگر وہ شوگر کھا لے تو آپ کو کیا خیال ہے, ان کے لیے صحت مندی کا باعث بنے گی, ان کے لیے فیٹل ہوگی. لیکن ایک عام آدمی جب شوگر کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے جسم میں جا کے انرجی کا باعث بنتی ہے, اس کے لیے صحت مندی کا باعث بنتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جنہیں میگرین ہوتا ہے, سر کا جو درد ہوتا ہے, تو وہ چاکلیٹس نہیں کھا سکتے, اورنجز, سٹرس فروٹس نہیں کھا سکتے. اگر وہ یہ کھائیں تو فوراً میگرین ٹریگر کر جاتا ہے ان کا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سالٹ ہے تو بی پی پیشنٹس کے لیے بہت ہارمفل ہے اگر وہ 1 چمچ منہ میں بھر کے سالٹ کھا لیں. لیکن اگر کوئی جس کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے, وہ چھڑک کے بھی سالٹ کھائے تو اس کی کوئی بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا. تو بالکل یہی بات آپ یہاں پہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کی ایک سورہ, سیم سورہ, کچھ لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتی ہے, شفا کا باعث بنتی ہے, ان کا تزکیہ ہوتا ہے, ان کے اندر سے برائیاں نکلتی جاتی ہیں, ان کی زندگی سے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں, زبردست ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. پہلے کچھ ہوتے ہیں اور قرآن کے آیات سن کے مکمل طور پہ اللہ کے اطاعت میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں اور ہو جاتے ہیں, بالکل چینج ہو جاتے ہیں. اچھا, بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہی آیت وہ سنتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی نیت خالص نہیں ہوتی یا وہ سنتے نہیں ہیں, توجہ کے ساتھ, نگلیکٹ کے ساتھ زبردستی سنتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ان کے مرض نفاق میں اور اللہ سے اور قرآن سے دوری میں مزید اضافہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. آپ بات کلیئر ہو گئی نا آپ کو, آپ شوگر کی بیماری کی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو وہی آیت, آلدو وہ اٹ سیلف
بیماری نہیں پہنچانے والا، قرآن جو ہے وہ تو بیماری پہنچانے والا نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود کیونکہ اس کی قدر نہیں کی، اس کو نیگلیکٹ کیا یا صحیح طرح سنا نہیں یا عمل میں نہیں ڈالا، تو یہ انجام ہوا۔ تو اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ قرآن کیوں نہیں کچھ لوگوں کے اوپر امپیکٹ ڈالتا یا اثر کرتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مرض نفاق کا کبھی علاج ہی نہیں کیا، حب دنیا کا وہ شکار تھے، یعنی دنیا کی محبت کا شکار رہے وہ۔ پھر انہوں نے قرآن پہ تفقہ، ہم نے کل پڑھا تھا نا، تفقہ نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، اس کو ٹائم نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ بس ٹرانسلیشن پڑھ لی، تو یہ بات یاد رکھیں، ٹرانسلیشن سے خالی قرآن پڑھنے سے ہاں ٹھیک ہے، تھوڑی بیسک آپ کو نو ہاؤ ہو جائے گی، نماز روزہ حج زکات کے بیسک احکامات آپ کو پتہ چل جائیں گے، لیکن ڈیپتھ میں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں ہم سے۔ تو یہ انہوں نے معاملہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب کوئی نئی سورہ اترتی یا کوئی نئی آیت آتی تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، وہ اس سے بھاگنے کی تیاری کرتے۔ منافق کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا، پیچھے کا اپنا جانے کا راستہ تیار رکھتے تھے، جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی جس پر ان کو عمل نہ کرنا ہوتا تو پیچھے سے نکل کے چلے جاتے تھے، تو یہ چیز ان کے نفاق میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی۔ تو اب یہاں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس کو سم اپ اگر ہم کریں کہ ہم کس نیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جو نیت لے کر آپ یہاں آئے ہوں گے اسی طرح قرآن آپ کے اوپر امپیکٹ کرے گا۔ اگر الحمدللہ آپ کی نیت جو ہے ہدایت کی ہے، اگر آپ کی نیت خالص ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آئی ہوں، تو دیکھیں گا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آپ کے لیے کتاب ہدایت بن کر آئے۔ اگر آپ کی نیت اخلاص سے نیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اسی اخلاص کے ساتھ آپ کے اندر بھی امپیکٹ ڈالے گا اور آپ کے اندر بھی ایک ٹرانسفارمیشن ہوگا۔ تو یہ آپ کو اور مجھے یہاں آنے سے پہلے اپنی نیت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھ کیوں رہے ہیں، ہمارا مقصد یہاں آنے کا کیا ہے، اسی کے حساب سے قرآن ہمارے اوپر اثر کرے گا۔ اور ایون میں یہاں پر بھی بتا دوں، اگر اللہ کا احسان ہے کوئی کسی کے دل میں آپ میں منافقت نہیں بھی ہے نا، پھر بھی میں ایک جنرل رول آپ کو بتا رہی ہوں قرآن کا، کہ جب قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر مختلف انداز سے اثر ڈالتا ہے۔ کوئی آیت کسی کو آپ کو بہت زیادہ امپیکٹ کرے گی، جیسے مثال کے طور پہ یہ آیت آپ کو بہت امپیکٹ کی، کسی کو یہ نہیں کرے گی، آگے جا کے کوئی آیت بہت امپیکٹ کرے گی۔ تو اس کا اثر بھی جو ہے نا لوگوں پہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کتاب کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ جیسے آج اگر ایک آیت پتہ چلی تو وہ گھر جا کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو عمل پر ڈھال لوں۔ کچھ لوگوں کے اوپر لائٹ امپیکٹ ڈالتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو میں مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد اس کے اوپر عمل کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ایون آپ بھی ایک اس کلاس کی بھی اگر ہم بات کریں نا تو ہم پہ الگ الگ طریقے سے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، بالکل الگ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، ایگری کریں گے نا؟ تو یہی والی چیز ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو آنے سے پہلے ایک دعا کر کے آیا کیجیے کہ میں خالصتاً اللہ کے لیے جا رہی ہوں، اور سیکنڈ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں طلب ہدایت میں جا رہی ہوں، مجھے ہدایت چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ باقی کام آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ خود آگے کا جو آپ کے لیے اسٹیجز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ بیسک یہ 2 نیتیں آپ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 126 میں کیا آ رہا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم ہے سورہ توبہ کی آیات میں سے، اس میں کیا بات پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ سال میں 1 سے 2 دفعہ یہ آزمائے جاتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ہر انسان آزمائے جاتا ہے، اور آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گی، ہوتا ہے نا آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو منافق ہونے کی نشانی کیا ہے، یا پہلے منافقین کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی آزمائش آتی اس آزمائش کے اوپر منافقین کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آزمائش کی صورت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا کسی پیارے کا، مثال کے طور پہ گھر میں چوری ہو گئی، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے ڈکیتی پڑ گئی، اللہ نہ کرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ کوئی کہیں پہ رشتہ کیا وہاں کوئی مسئلے پڑ گیا، رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ سب آزمائشیں ہیں نا۔ ہسبینڈ اچھی خاصی جاب کر رہے تھے، جاب چھوٹ گئی، بچہ جو ہے وہ اچھا پڑھتے پڑھتے اچانک رزلٹ بہت خراب ہو گیا، آگے کریئر کے مسئلے پڑ گئے، باہر کی یونی میں اپلائی کیا نہیں ہوا کریئر بنانے کے لیے، واپس بچہ گیا بچہ یا وہاں فیل ہو گیا واپس آ گیا۔ یہ سب ہے نا آزمائشیں، یہی ہوتی ہیں آزمائشیں۔ تو منافقوں کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ جب ان پہ یہ آزمائش آتی کسی بھی قسم کی، ابھی اور بھی ہم دیکھیں گے انوائرمنٹل آزمائشوں کو بھی دیکھیں گے، تو نہ وہ ڈرتے
نہ وہ اللہ سے توبہ کرتے، نہ ہی کوئی سبق قبول کرتے کہ بھئی آزمائش آئی ہے تو ایسا تو نہیں کہ اللہ کی کوئی وارننگ ہے، تو نہ سبق لیتے، نہ وارننگ کے طور پہ سمجھتے اس بات کو، اور کوئی ٹھوکر ان کو لگتی آزمائش کی صورت میں، اس کے باوجود یہ ٹھوکر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی، کوئی ان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا ہوتا کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم آسمانی آفات وغیرہ کو یہاں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یفتنون کے معنی یہ ہوتا ہے آزمائے جانے، آزمایا جانا، اور کیسا؟ آفتوں کے ذریعے۔ آفت کیا ہوتی ہے؟ مصیبتیں، جیسے میں مثال آپ کو دوں، قحط سالی آ گئی، قحط آ گیا، کئی زلزلے آ گئے، سونامی آ گئی مثال کے طور پہ، سیلاب آ گیا، جسمانی کوئی مصیبت، بیماریاں آ گئیں، تکلیف آ گئی، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سال میں 1-2 دفعہ ان کو آزماتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا، آزمائش کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے سامنے آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ لوٹتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کے اوپر آزمائشیں یہ بھی آتی تھی، جنگ کی آزمائش کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پہ، جو کہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا جنگ تبوک کے اوپر۔ تو یہ جو جنگ کا معاملہ تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش یہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے کون کون ہے جو اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ ایسے غزوے کے موقع پر ایثار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اور ان کی اطاعت کرے گا، جو ایمان میں سچا ہوگا، جو اس آزمائش میں پورا اترے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا تھا انہوں نے کیسے کیسے بہانے بنائے، یاد ہے نا آپ کو؟ کبھی گرمی کا بہانہ بنایا، کبھی کہا کہ ہم ابھی تھک بہت گئے ہیں، کبھی اپنی کوئی لیم ایکسکیوزز دی، جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ تو جیسے انہوں نے اپنی جھوٹی باتیں کر کے اور یہ جو آزمائش ان کے اوپر آئی اس کو انہوں نے ٹال دیا، تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ مسلمان اتنی بڑی بڑی آزمائشوں کے آنے کے باوجود بھی ایسا ہے، اتنے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا ہر وقت زلزلے آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم آج کہہ نہیں سکتے نا کہ اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ کوئی رسول موجود ہے جو ہمیں اس کے بارے میں انڈیکیشن دے۔ ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی مصیبت کو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن اتنی بات ہاں ضرور ہے کہ میں آپ سے بات کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سبق تو لینا چاہیے نا، ڈرنا تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے، یہ تو انسان سوچے ٹھیک ہے اللہ عالم اللہ کا عذاب ہے کہ نہیں، وارننگ تو ہے نا، یہ تو نو ڈاؤٹ کہ اٹس اے وارننگ، تو انسان کچھ تو ڈرے کہ اگر اس سیلاب میں ڈوبنے والوں میں میں ہوتی تو، جیسے پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں جو آیا تھا، سیلاب آیا تھا تو وہ اس میں بالکل گھر جو ہے وہ اتنے چھوٹے، ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی میں یوں بہ رہے تھے جیسے چھوٹے ڈول ہاؤسز میں، یا گاڑیاں جن کی کارس لگ رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کے انسان سوچے کہ اللہ نہ کرے ہمارا گھر بھی تو ہو سکتا تھا، ہم بھی تو ان میں ہو سکتے تھے جو ڈوب گئے کتنے لوگ، اور پھر کوئی ایسے پاکستان جیسے ملک میں ہو کہ بھئی غریب ملک ہے، یا انڈیا جیسا ملک ہو کہ غریب ملک ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہانگ کانگ اور بینکاک اور امریکہ، ایون امریکہ میں جو یہ آ رہے ہیں سیلاب ٹائپ کی اور بارشیں ہو رہی ہیں، تو اتنا وہاں کے ملک میں آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور اتنا برا حال ہو رہا ہے، تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی وارننگس نہیں ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ اصل میں اپنی قدرت کا بھی احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کو مان لیں کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے بالکل بے اثر رہتے ہیں، ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بلکہ بات کیا ہوتی ہے کہ قرآن کا کوئی حکم آتا ہے، ابھی حادثہ ہوا، ابھی ہمیں پتہ چل رہا کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا، ابھی ہم نے قرآن کا کوئی حکم پڑھا یا ہمیں کوئی بات پتہ چلی، اسی وقت ہم ڈیفائنس کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ بچا لیا، روڈ پہ جا رہے تھے، گاڑی لگتے لگتے بچ گئی، وقتی طور پہ ضرور احساس ہوتا ہے ہاں شکر ہے بچ گئے، ٹھیک ہے یہ کہہ دیا، لیکن ابھی آئے کلاس میں آئے یا کہیں پر بھی آئے یا کہیں قرآن کا کوئی واضح حکم پتہ چلا کہ ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اپنے نفس کے اوپر پابندی لگتی ہے، اپنے مفاد کے اوپر ضرورت پڑتی ہے، تو فوراً انسان سوچنے لگتا ہے کہ او پھر قرآن کا مطالبہ آ گیا، تو کیا انسان کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، پھر دیکھیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اگر معاملہ انسان کا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ ایسے موقع پر اگر انسان اللہ کے بجائے اور اپنے نفس کی پوجا کرنے لگے تو انسان کا جو کھوٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور جب انسان پیچھ پھیرتا ہے اللہ کے واضح احکامات کے طرف سے، اور تو اللہ نے بچا لیا، اور تو اللہ نے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، کوئی بہت بڑی بیماری سسپیکٹ کر رہے تھے، رپورٹ کلیئر آ گئی، نیگیٹو آ گئی، کتنا اللہ کا شکر کرنے کا مقام ہے نا، تو اس وقت تو کہہ دیا ہاں اللہ تیرا شکر ہے،
لیکن تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ آیا یا انسان کو احساس ہوا کہ ہاں وہ قرآن میں یہ بھی تو حکم ہے نا، واقعی مجھے ماننا چاہیے، لیکن اس وقت پیٹ پھیر گئے اور کہا کہ دیکھی جائے گی، کل پرسوں دیکھی جائے گی. تو یہ رویہ جب انسان اختیار کرتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتی ہے، انسان بیسکلی منافق بن جاتا ہے. اور یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے اس آیت میں. آپ دوبارہ غور کیجیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ ان کو ہم نہ سوچیں، ہم یہ سوچیں میں ہوں، مجھے بھی سال میں، یعنی ہم یوں اس کو کریں اس آیت کو کہ مجھے بھی سال میں 2 سے 3 دفعہ آزمایا جاتا ہے. کیا میں اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سبق لیتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہم ان میں نہیں تھے؟ اچھا یہ ضرور کہہ دیتے ہیں ٹی وی پہ دیکھ کے کہ وہ دیکھو سندھ میں کتنا سیلاب آیا، بیچارے، بس دعا بھی نہیں منہ سے نکلتی کچھ لوگوں کی. آپ دیکھیں نا کیا کرتے ہیں میڈیا میں دیکھ دیکھ کے بس ان کو بیچارہ بیچارہ کہتے رہتے. وہ دیکھو بیچارے ان کے پاس کپڑے بھی نہیں، وہ بیچاروں دیکھیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. تو نہ توبہ کی نہ یہ سبق تو نہیں ہے لینا کہ ان کے اوپر، یہ تو کمنٹ پاس کرنا ہے نا، کمنٹ پاس کر رہے ہیں. تو کمنٹ پاس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ اجر ہے. آپ سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس پریشانی کو دور کریں. پھر اس کے بعد جو کچھ اگر یہاں پہ جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے مانگتے ہیں، آفر کرتے ہیں کہ بھئی آپ کمبل دے دیں، فلاں چیز دے دیں، اوتھینٹک ادارے، میں ہر ایک کو نہیں آپ سے کہہ رہی، وہاں پہ مدد کے لیے آپ ہاتھ بڑھائیں. دوسری بات فوراً یہ بات سوچیں کہ اللہ تیرا احسان ہے اللہ تعالیٰ، میں ان میں شامل نہیں. کل کو میرا اللہ نہ کرے گھر بھی ڈوب سکتا تھا، میں خود بھی ڈوب سکتی تھی، میرے بچے بھی ان کی طرح روڈ پہ بیٹھے ہوتے. تو صرف یہ بیچارہ بیچارہ کہنا نا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ اجر کا باعث ہمارا نہیں بنے گا کہ دیکھ دیکھ کے ان کے اوپر افسوس کرتے رہنا. تو بیسکلی ہم تو ہمارا یہ ہے نا ڈرائنگ رومس میں اپنے بیٹھ کر، ٹی وی لاؤنجز میں بیٹھ کے کامنٹس پاس کرتے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور اس میں بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. بالکل ہم نے یہ اب نیوز کو بھی یہ ذریعہ بنا لیا کہ او اچھا 50 لوگ مرے تھے، ہم تو سمجھے 70 مر گئے تھے. اب تو یہ ہے نا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اب تو فگر دیکھ کے لگتا ہے، خاص طور پہ کراچی کے جو حالات ہیں تو وہ تو دیکھ کے لگتا ہے اچھا 10-5 ہی کا ذکر آیا تو اس کو تو اب کوئی زیادہ سمجھا ہی نہیں جاتا جب تک اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، کوئی بہت بڑی فگر کی خبر نہیں آتی ہے. اور میڈیا والوں کو بھی مزہ نہیں آتا بتانے میں، مطلب اتنے ہم ایک طرح سے سیڈسٹ ہو گئے. یہ ہمارا حال ہے کہ دعا کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے لیے بھی سبق حاصل نہیں کرتے. تو واقعی یہ بات ہے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ تو منافقین کے لیے کہی جا رہی ہے. لیکن اگر آج ہم خود بھی یہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی تو ان میں شامل ہیں. وہی بات، وہی برائیاں اور وہی کمیاں اور کمزوریاں اور خسرتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی ہیں افسوس کے ساتھ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 127. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. یہ بھی منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ہوتا کیا تھا، اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں کہ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی سورہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے قرآن کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک مجمع اکٹھا کرتے، اور جیسے درس و تدریس نہیں ہوتی ہے بالکل یہی جیسا قرآن پڑھانے کا انداز ہوتا ہے، ظاہر یہ آپ ہی کا اسوہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو اس میں آپ اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، فلاں فلاں آیت ہے، فلاں قرآن کی سورہ ہے. تو مجمع میں جب یہ آیت پڑھی جاتی تو اہل ایمان تو بہت ہی غور سے اور کہتے ہیں نا آل ایئرز، اچھی طریقے سے بات کو سنتے، خطبے کو، بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن منافقین زبردستی کے طور پر آ کے بیٹھ جاتے، کیونکہ اگر نہ آتے تو ان کی منافقت کا راز کھل جاتا. آپ کو تو پتا ہے نا انٹرمنگل ہوتے تھے مسلمانوں میں تاکہ کسی کو شک نہ گزرے. تو آ کے بیٹھ تو جاتے لیکن بددلی کے ساتھ بیٹھتے اور بھاگنے کے لیے تیار رہتے. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ کچھ آیات میں، جیسے ابھی آپ آیات دیکھ رہی ہیں، تو جو کوئی منافق ہوگا اس سے ان سمٹمز کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا نا کہ یہ میں ہوں، میری بات کی جا رہی ہے. ڈائریکٹ تو نہیں لیکن باتیں سن کے تو پتہ چل تو انہیں جاتا تھا نا. تو اس طرح کی جب آیات آتی جن میں کہ منافقین کی سازشوں کا ذکر ہوتا یا ان کا کیریکٹر اسکیچ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا تھا قرآن کی آیات میں، تو کیا کرتے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، یعنی اپنے جو منافق فرینڈز آپ سمجھ لیجیے ان کے ہوتے تھے، ان کی طرف سے دیکھتے. کیا آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے کہ چلو یہاں سے نکل لو، یہ شاید ہماری بات ہو رہی، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا تھا نا. جب دیکھیں نا آپ کو ڈائریکٹ پن پوائنٹ کیا جائے کوئی بات
تو جو ظرف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آگے ہم پڑھیں گے، عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھئی یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، ہمیں ہماری برائی بتا رہا ہے، لیکن جن کے اندر ظرف نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھاگنے کی فکر کرتے ہیں کہ نہ سنو بات کو اللہ کی، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ عمل کرنا پڑے، تو کیا کرتے ہیں، چپکے سے پیچھے کے راستے سے نکل کر غائب ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلنے پائے کہ ہم یہاں سے نکل کر چلے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ نے ان کے دل پھیر دیے تو پھر ان کا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے دل پھیر دیے، بتائیں مجھے کیوں یہ بات آ رہی ہے؟ بالکل زور سے بولے نا، کیا اس طرح بولے، اور بتائیں، جس نے نہیں سنا، ابھی نہیں سنا ہے نا، تو آپ لوگ بتائیں کیا ریزن، انہوں نے تو بتا دیا، ٹھیک ہے، ایک بولے، میں سمجھ گیا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، تو میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں، جب اللہ نے دل پھیر دیے تو ان کا کیا قصور ہے؟ ہدایت لینا نہیں چاہتے تھے، جی بالکل، تو آپ وہ رول یہاں اپلائی ہوگا نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ان کو ہدایت چاہیے نہیں تھی، بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں سمپل ایک آنسر ہے کہ ان کو ہدایت چاہیے نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی۔ ہم یہاں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اپنے دین پر چلانے کے لیے؟ بتائیے، پکڑا ہوا ہے؟ زبردستی ہے کوئی ہمارے اوپر؟ فری ول ہے، ٹھیک ہے، فری چوائس ہے، آپ کی بھی میری بھی، آپ لوگ اپنی چوائس سے اپنے فری ول سے یہاں آ کے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا پیچھے سے، خاص طور پہ پیچھے سے کوئی پکڑے وہ تو اچھا ہے پکڑے، اگر کوئی پکڑ لے، آپ کے ہسبینڈ وغیرہ پکڑے ہوئے تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن ہم تو نہیں پکڑ رہے نا، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھانے والا آپ کو نہیں پکڑ رہا ہے، اٹس یور اون فری چوائس، فری ول ہے آپ کی، جو الحمدللہ آپ آ کے اللہ کے لیے، بھائی میں نے نیت بھی خالص کروا دی کہ آپ اللہ کے لیے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے نا۔ تو یہی والی بات ہے کہ بہت اہم یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے۔ تو آپ کو اور مجھے کتنا ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بار بار اللہ کی ڈیفائنس اختیار کرتا ہے، بار بار سرکشی کرتا ہے، بار بار ہدایت کی دعوت کو اللہ کی ریجیکٹ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کا دل ہی پھیر دیتا ہے۔ اور دل پھیرنے میں کیا بات آتی ہے کہ ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ قرآن کی بات اچھی نہیں لگتی، اللہ کی بات اثر نہیں کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایک مومن کو آسان لگتی ہیں، ان کو سنتیں مشکل لگنے لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم سے نہیں عمل ہوتا، تو دل نہ بالکل پھر جاتا ہے، گناہوں میں مزہ اور پلیزر بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے نیک کاموں میں دل بھجنے لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا دل بند ہونے لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہوتا ہے ان کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی نا، تو دل ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر گیا ہوتا ہے، جب ان کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی تو پھر قرآن اثر بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اب نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا اعلیٰ اور عرفہ جو اللہ کا کلام تھا اس کی انہوں نے قدر ہی نہ کی، انہوں نے سمجھے ہی نہیں کہ کلام آیا کیوں تھا، اس کا حق کیا بنتا تھا، اس کی تعظیم مجھے کس حد تک کرنی چاہیے تھی، اور صرف تعظیم نہیں عمل کتنا کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور اس کے معنی اس آیت کے مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے، پیغام دیتے اور پلانس بناتے اور اشارہ بازی کرتے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بہت مایوب طریقہ ہے کہ 3 لوگ ہیں، ان میں سے 2 لوگ بیٹھ کے کسی کی برائی کر رہے تھے، اب وہی پرسن اندر انٹر ہو گیا، تو اس کو روکنے کے لیے آنکھوں آنکھوں میں کیسے کہتے ہیں نا، یوں کر کے کہتے ہیں نا کہ بس خاموش ہو جاؤ، ہاں ہوتا ہے نا اسے۔ تو یہ ہے اس کا کہ یعنی کیا مراد ہے کہ آنکھوں بجائے یہ آپ سوچیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ خود سوچیں کہ آپ لوگ کبھی اپنے امیجنیشن میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایسی کوئی بات کریں، یعنی قرآن کی کوئی آیت آئے اور آپ کے اور آپ کے فرینڈ کے اندر وہ موجود ہے، تو آپ اس کو کھیل کے طور پہ آنکھوں اور آنکھوں سے اشارہ کریں گے کہ دیکھو قرآن میں کیا بات آ رہی ہے اور ہمارے اندر یہ کوئی کرتا ہے، مطلب کتنا لائٹلی وہ قرآن کو لے رہا ہے وہی یہ حرکت کرے گا نا۔ تو یہ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ آنکھوں آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ دیکھو کیا بات کہی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقعوں پر اپنا جائزہ لو، تنہائی میں، قرآن پڑھتے وقت اور ذکر کی مجلس میں۔ اگر بیداری لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو،
اور ذکر کی مجلس بھی کیا؟ قرآن کے ذکر کی مجلس. تو اگر انسان کو بیزاری محسوس ہو تو قلب سلیم مانگے. قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ ایسا دل جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوکسڈ ہو، یعنی مراد یہ کہ پھر اس کے دل جو ہے اس میں کوئی کھوٹ ہے، نیت اس کی خالص نہیں ہے، تبھی اس کا قرآن میں دل نہیں لگ رہا ہے. اب یہاں پہ جو یہ بات، جو میں نے آپ کو یہ بات بھی سامنے رکھی اور یہ جو بات بھی بتائی نا کہ اشارے کرتے ہیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس آیت کو ہم آج کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ جیسے میں پہلے بھی آپ کو کہتی رہی ہوں کہ الحمدللہ جو قرآن کے جب ایک کورس ہوتا ہے، جیسے ماشاءاللہ یہ کورس ہے، تو اس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا قرآن سننے کا انداز، ان کا پڑھنے کا انداز بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور اللہ کا شکر ہے بہت ہی فوکسڈ ہوتے ہیں اور توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، فہم بھی کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو اپنے نوٹس بھی آپ لوگ بناتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. تو ان کا تو معاملہ بالکل اللہ کا احسان ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ خوش ہو جائیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نظر نہ لگے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ عام طور پہ رینڈم درس دیکھیں، جو میرے اپنے ایکسپیرینس ہیں، جو ہماری ٹیچرز وغیرہ بتاتی رہتی ہوں، ان سب کے اس میں نے یہ بات یعنی اس کے ضمن میں آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ تو منافقین کا ذکر ہے نا. تو آج بھی یہ خصلت آج بھی پائی جاتی ہے. کس طریقے سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب درسوں وغیرہ میں جاؤ تو جو کچھ اذیت ناک کچھ کیفیات پائی جاتی ہیں وہاں پہ اور جو نظر آتی ہیں تو وہ بھی یہ نظر آتی ہیں. آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں کتنی دفعہ، یعنی میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں سے یا تو جانے کے لیے کہ بھائی چل، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ چلو آؤ کچھ ناشتہ، وہ جو ہوتا ہے اسنیکس، میں اس کو نا شام کے اس کو میں ناشتہ کہتی ہوں. تو سب سمجھتے ہیں صبح کی بات ہو رہی ہے کہ جو ریفریشمنٹ ہوتا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چلو ریفریشمنٹ لگائیں، تو اب آنکھوں میں اشارے کر کے چلے گئے، اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. یا یہ کہ آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ بس اٹھ جاؤ، ہاں دیکھی گھڑی دیکھی، اس کے بعد آنکھوں میں اشارہ کر کے کہا یوں. ٹھیک. تو اب جو آپ دیکھیں نا جو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ تو چلے پڑھا رہا ہے، وہ کوئی اپنی باتیں کر رہا ہے بیٹھا. تو اگر آپ اس چیز کو توجہ نہیں دے رہے اور اس کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں تو اور اشارے کر رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں نا، ہم تھوڑا سا سوچیں کہ منافقوں میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا. اس کے بعد یہ کہ ایک سائٹ ہوتی ہے جو اذیت ناک سائٹ ہوتی ہے، جو آ رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے کپڑے دیکھ رہے ہیں. یعنی اب یہاں کوئی حدیث کوٹ کی جا رہی ہے، آیت کوٹ کی جا رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے کپڑے دیکھ رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے 20 درس میں دعا سلام شروع ہو جاتی ہے، سلام باقاعدہ. حالانکہ آپ کو پتا ہے جب درس ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی یہ مینرز پتہ ہیں، آپ لوگ یہاں کے سلام تو نہیں کرتے نا، کیونکہ اسلامی لحاظ سے مینرز کیا ہیں؟ استاد سلام کرے اسٹوڈنٹ کو. ٹھیک ہے نا، میرا کام ہے میں نے سلام آپ کو کر دیا، آپ لوگوں نے جواب بھی دے دیا. اب جو باہر سے آ رہے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے بار بار آ کے یہاں پہ سلام کرے، یعنی مجھ سے یا وہاں پہ دروازے سے انٹر ہوتے ہی مجھے یوں سلام کہے اور میں یہاں جواب دوں. یہ میرا کام ہے نا، ان کو ضرورت ہے اس فارمیلٹی کی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایٹیکیٹ ہے اسلام کیا. وہاں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ سلام کیا جا رہا ہوتا ہے. ایون جو درس دے رہا ہوتا ہے اس کو سلام کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پردے کا انتظام نہیں ہوتا. اب جو اگر پردہ گھر ہے جو درس دینے والا ہے وہ پردہ کرتا ہے، تو اگر وہ کہے بھائی میں درس کیسے دوں گی، تو کہتے ہیں آپ اپنا منہ ڈھک کے دے دیں درس. یہاں تو وہ آتے رہیں گے، وہ بہرے آتے رہیں گے یا مائک ٹھیک کرنے والا آتا رہے گا. تو آپ بتائیں گے اس طرح سے جو لوگ شکل بھی نہیں دیکھے وہ کہیں اس کے پیچھے پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے نا. ان نیچرل سی بات ہے نا کہ بلا وجہ کا ایک چیز جو جائز حدود ہیں، سب عورتیں وہاں موجود ہیں، تو آپ ارینجمنٹ کریں اس کا. یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا، کچھ جو ان میں سے میں باتیں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ اپنی یعنی ٹیچر کے ساتھ ہوا تھا کہ میں ان کے ساتھ ایک جگہ درس میں گئی، تو وہ درس دے رہی تھی اور درس بھی سورہ فاتحہ پہ تھا. آپ بتائیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اللہ نہ کرے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی یا بورنگ ہے. میرے سامنے ایک صاحبہ اٹھی اور جیسے میں یہاں پر بیٹھی ہوں نا، انہوں نے یہاں پر نماز پڑھنی شروع کر دی، عصر کی نماز. یعنی آپ امیجن کریں کہ میں اسی لیے آپ کو یہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہے، ایک تو خود مجھے امید نہیں انشاءاللہ آپ تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن آپ بھی لوگوں کی اصلاح کریں. وہاں پہ جن کے گھر میں درس تھا انہوں نے نہیں منع کیا ان کو. آپ بتائیں یہ کیا مقصد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ امپورٹنس نہیں ہے نا مقصد. مجھے تو بالکل بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مطلب کیا یا دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہے کہ آپ کی بات اس قابل ہی نہیں، ہمیں مطلب سننا ہی نہیں ہے کہ اس سے بہتر ہے. یہ بہتر اور برائی کی بات نہیں ہے کہ نہیں درس ہو گیا تو اس کے بعد نماز پڑھ لی جائے. تو یہ ایک سائٹ ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہمیں تو یہاں سے مائیوں اور مہندی اور اس طرح کے اس میں تو الاؤڈ ہی نہیں ہے نا، یعنی ہمیں انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہم نہیں جا سکتے. تو ہمارے تو باقاعدہ نیچے جو ہما نجم ہے تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ باقاعدہ فارم فل کرواتی ہیں وہ کہ مائیوں کا فنکشن تو نہیں ہے، مہندی کا تو نہیں ہے، تب وہ جاتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ فون پہ بتا دیں، کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ سے ہم بتا دیتے ہیں.
تو بعض دفعہ کیا کیا جاتا ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں. تو یہ میرے ساتھ خود ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ گئی, انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ, اور مجھے ویسے آخری تک پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ بتائی ہی نہیں تھی تو حقیقت کیا تھی, لیکن ان کے مائیوں کا تخت بچھا ہوا تھا. تو جو ہوتا ہے نا تختے, پتہ نہیں کس قسم کا تخت ہوتا ہے, پھولوں کا اور سب پتہ. تو میں جب گئی میں نے کہا میں کہاں بیٹھوں, انہوں نے کہا اس پہ بیٹھ جائے. اب آپ امیجن کریں گے میرا کیا حال ہوگا سن کے. تو مجھے تو ایسے لگا جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا. تو میں نے ان کو وہیں سے دور سے کہا, میں نے کہا نہیں میں اس پہ, تو میں نے کہا میں تو سوال ہی نہیں میں اس پہ بیٹھوں, میں اس پہ نہیں بیٹھ سکتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے مائک کا انتظام کیا. تو میں نے کہا کیا ہے, کیا آپ کے یہاں کوئی فنکشن ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں. اور جتنے لوگ آ رہے ہیں سب پیلے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں. یا اللہ, میرے تو شوق پر شوق, جیسے کہتے ہیں نا کہ لگ رہے تھے وہاں پہ. اور آپ بتائیں آپ آدمی کرے کیا جب کوئی حقیقت ہی نہیں بتا رہا. آپ کو پتا ہے نا اسلام میں کیا ہے, آپ ظاہری معاملہ کریں. جو آپ سے کہہ رہا ہے بھائی آپ اس کی بات سنیں. اگر وہ کہہ رہا ہے کوئی فنکشن نہیں تو خیر نہیں گئے. وہ تو کہہ لیں کہ مائک تو پورا یہاں سے ہل نہیں سکتا. میں نے کہا میں زور سے بول لوں گی, میں کچھ کر لوں گی, میں اس پر تو نہیں بیٹھوں. یہ جو پیلے پیلے گھنٹے کے پھولوں کا پورا بنا ہوا ہے. تو آپ یہ سوچیے یہ ہمارے معاشرے میں ہے, یہ حال ہو رہا ہے. کیونکہ اب ہمیں تو الاؤ نہیں ہے نا, تو ہم فون پر کہہ دیتے ہیں صاحب کہ دیکھیے مائیوں تو نہیں ہے. تو پوچھتے کیوں, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں, ان اسلامک کلچر ہے, غیر اسلامیت ہے, ہم اس میں نہیں آ سکتے. تو بات پھیل جاتی ہے نا. تو اب وہ چھپا کے یہ کرنا لوگوں نے شروع کر دیا. تو کتنا ویریفیکیشن انسان کروائے گا نا. تو اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ درس ہو رہا ہے, اسی میں درس کے دوران چائے سرو کی جا رہی ہے. اب لوگ سپس لے رہے ہیں, اس کے انجوائے کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کی جو آیات ہیں ابھی بھی ہم لوگ سن رہے ہیں, کہ ایسی آیات ہیں کہ اس کو یعنی انجوائبل طریقے سے اس کو سنا جائے, اس کے کوئی ایٹیکیٹس ہیں, کوئی سلیقہ ہے, کوئی تمیز ہے اس کی. اب کتنی دفعہ آپ کو بتایا کہ یہاں کھانا پینا اسی لیے اس ٹائم پر کوئی چیز بھی سرو نہیں کی جاتی, نہ اس کے ایٹیکیٹ کا حصہ ہے. آپ لوگ الحمدللہ وضو وغیرہ کر کے آتے ہوں گے. پھر یہ آپس میں بات چیت کرنا, سیل فون پہ وہیں پہ بیٹھ, یعنی سامنے بیٹھے وہیں فون پہ بات شروع کر دی کہ فلاں کو یہ کر دو یہ. یعنی تو بعض دفعہ درد کو روکنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ اپنی بات کر لیں, تب اس کے بعد بات آگے ہو, کیونکہ انسان کا دماغ منتشر ہو جاتا ہے ان باتوں سے. تو یعنی بعض دفعہ آپ یقین کریں کہ دل چاہتا ہے ایسے موقع پر کہ یہ درد جو ہے نا اس کو آندرا کے لیے پر چھوڑ دیں. اس وقت ان کو قرآن کی کلاس کے ایٹیکیٹس کے اوپر ایک درس دے دیا جائے. جی یہی چاہتا ہے. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کا میں آپ کو واقعہ بتا رہی ہوں کہ ایک جگہ پہ میں گئی, تو وہاں پہ ان کو میں نے فون پر بھی یہ بات کی, کلیئر کیا کہ دیکھیے آپ کی جگہ بہت بڑی ہے جو آپ بتا رہی ہیں, اب مائک لگانا پڑے گا. تو مائک ہوگا. اچھا پہلے نا میں اتنا کہتی نہیں تھی مائک کے لیے نا, لیکن جب ایک چیز پتا ہے کہ یہاں پہ جیسے ایک ہال ٹائپ ہے بہت بڑا, تو مجھے کمپلیٹ یقین تھا کہ وہاں آواز نہیں جا سکے گی لوگوں تک. تو میں نے ان کو بہت سمجھایا, انہوں نے کہا نہیں مائک سے کچھ نہیں ہوتا, بس آپ دیکھیے گا سب ہو جائے گا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اب جب میں وہاں گئی نا, آپ یقین کریں کہ اتنا شور تھا, کیونکہ اوپن تھا اور جو جگہ تھی وہ اوپن تھی, اور جو روڈ تھی وہاں پہ بسیں اور رکشے اور گاڑیاں اتنا جا رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. تو میں بیٹھی جب اس کے اوپر, میں نے کہا دیکھیے میری اتنی آواز ہے, میں نے سلام کر کے بتا دی. میں نے کہا یہاں تک میری آواز ہے, اس سے زیادہ نہیں جا سکتی, مطلب جتنا میں ایک حد تک چیز سکتی ہوں نا. تو میں نے کہا اتنا میں کر سکتی ہوں. تو اب آپ کلوز کر لیجیے سب کو. تو اب جب کلوز کرنا شروع کیا تو اتنا شور تھا کہ آپ یقین کریں کہ بس یہ میں بیٹھی ہوں نا, تو 4 کرسیاں ادھر, 2 کرسی ادھر, 2 کرسی ادھر, اور کچھ میرے پیچھے بیٹھ گئے لوگ. بس یہ اتنے سے لوگ آ سکے. ٹھیک, انہوں نے کہا اب آپ شروع ہو جائیے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا شروع ہو جاتی ہوں. میں نے جو ہے نا دینا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا احساس تھا, میں نے کہا یہ جو پیچھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ تھا سر میں شادی کے موقع کا, تو آپ کو پتا نا خود تیار شیار سب لوگ تھے, بہت اچھے. وہ تو اچھی بات ہے نا, درس میں اچھے تیار ہوں, سب ہوں, سیگریگیٹڈ اچھا تھا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اتنے سارے لوگ میں پیچھے دیکھ رہی ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو بھی بلا لیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم دوسروں کو موقع دینا چاہ رہے ہیں سننے کا. کوئی بات نہیں, یہ سن لیں, ہم نہیں سنتے, کوئی بات نہیں, یہ سن لیں. تو یہ مطلب کوئی چوائس ہے کیا کہ مطلب درس کہیں پہ ہو رہا ہے تو یہ مطلب چوائس ہے کہ وہ, یعنی کہ ہم سب, ہمیں ضرورت اتنی نہیں ہے, ان کو زیادہ ضرورت ہے یہ جو بیٹھے ہیں یہ سنیں. تو وہ بس مشکل سے یہ اتنے تھوڑے سے لوگوں نے وہ درس سنا. اور جو پیچھے آپ یقین کریں جو میری سائڈ تھی, یعنی جو میں دیکھ رہی تھی, سب باتوں میں لگے ہیں, ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, فون پر کال کر کے ادھر ادھر کی بیٹھے ہوئے. یعنی اتنے گروپ بنے ہوئے تھے, اتنا ایک گروپ ادھر بنا ہوا ہے, ایک ادھر بنا ہے, ایک ادھر بنا ہے, ایک ادھر بنا ہے. اور یہ بیچارے کچھ جو
آ گئے تھے ان کے اس میں، تو وہ بس ادھر بیٹھے ہوئے، کچھ بعد میں جب میں اٹھی تو میرے پیچھے بھی کچھ تھے، تو میں نے کہا اچھا یہاں بھی بیچارے جو سننے والے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو سننے والے تھے وہ پیچھے بھی کسی طرح انہوں نے اپنی جگہ بنا کے وہ چڑھ کے پتہ نہیں کن چیزوں پہ بیٹھ گئے، تو بیٹھنے والے ایسے بھی بیٹھ گئے، اور باقی پھر بعد میں کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے بہت معذرت، درس آپ کا آپ نے درس دیا، بہت خوشی ہوئی، ویسے ہم سن نہیں پائے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا یہ ہے ارینجمنٹ ہے، اتنا پیسہ آپ دیکھیں انہوں نے لگایا۔ میں صرف آپ کو یہ اپنے معاشرے کا بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارے یہاں ہم منافقوں کو رو رہے ہیں، میں نہیں کہتی نا لیبل کرنا چاہیے، آپ کو پتا ہے نا، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا میں نے سمجھایا کہ آپ لگا لیں، مائک لگا لیں، کیوں نہیں لگایا؟ پیسے کی وجہ سے، پتا ہے نا آپ کو پیسے لگتے ہیں مائک میں، کتنا انہوں نے کھانا کیا ہوا تھا، کتنا لیوش ارینجمنٹ تھا، سب چیزوں پہ پیسہ لگایا، سیگریگیٹڈ بھی اللہ کا شکر کر دیا، سب کچھ کیا، ویٹریس بھی تھی، سب کچھ انہوں نے پیسہ لگایا، لیکن جو اللہ کی بات سنانے کے لیے آپ دیکھیں ہم لوگ، میں آپ کو بتا سے دے رہی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ ہم اپنا پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کانسیپٹ پتا ہے نا، مرنے کے بعد بھی اجر ملتا ہے، صدقہ جاریہ کی یہ بہترین قسم تھی۔ مائک کا اگر وہ لگوا دیتی تو جو اگر وہاں پہ 150 عورتیں تھیں وہ سن لیتی نا، جو کہ مشکل سے آپ یقین کریں 20 نے بھی نہیں سنا ہو، کتنی عورتیں وہاں موجود تھیں، 20 نے بھی نہیں سنا، میجورٹی جو ہے وہ یہ کہہ کے چلی گئی کہ جو ہے وہ یہ لوگ سن لیں، ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، اور سارا ورڈ ڈسٹربنس، کیونکہ کیا ہو رہی تھی، وہ جو 2-3 5 کرسیاں تھیں، ہر ایک کہہ رہے ہیں نہیں آپ بیٹھ جائیں، نہیں آپ بیٹھ جائیں، نہیں آپ بیٹھ جائیں، وہ ایک کو گھسیٹ رہی ہیں، دوسرے کو بٹھا رہی ہیں، پھر ایک ادھر جا رہی ہے وہ ان کو گھسیٹ کے لا رہی ہے، نہیں آپ بیٹھیں، آپ کو ضرورت ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو چند ہی لوگ تھے جو کانسنٹریشن سے بیٹھے ہوئے کر رہے تھے، ورنہ یہی ہو رہا تھا، بس ان کو ہٹا دیں ان کو ہٹا دیں، اور جو گھر والی تھی وہ تو ویسے ہی چلی گئی کہ کیونکہ یہ تو سب لوگ کے لیے میں نے کیا تو مجھے تو جیسے ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں اتنی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ میں یہی کہتی ہوں کہ لوگوں کو نا یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہم لگا رہے ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا، اگر ہم، یہ ہوتی ہے نیت، یہ جو میں ابھی آپ کو کہہ رہی ہوں نا، یہ اخلاص سے نیت ہوتی ہے۔ میں اللہ نہ کروں کہ نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن آپ کو میں سمجھا رہی ہوں کہ اگر اللہ کے لیے کوئی کام کرے نا تو پورے دل کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے یا جو بھی کوئی یہ خرچہ کرے گا نا اس کے اسی پیسے میں برکت ڈال دے گا، ان کو وہ یعنی ایسا ان کا وہ پیسہ کہیں سے بھی نکل آتا، مائک کا ان کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے قرضدار وہ نہیں ہو جاتی ایک مائک کا انتظام کرنے پہ، جو اتنا کھانے پینے کا کر سکتا ہے، اتنا کھانا تھا اور بچا اتنا کہ کوئی انتہا نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے ایک مائک کے میں پیسہ لگانے میں یہ سب درد سن لیں تو یعنی کچھ لوگوں نے بعد میں شکایت بھی کی کہ بھئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، ہم کیا کرتے۔ اور دیکھیں عورتوں کی تو فطرت ہے، ان کو آدمی کیا کہہ سکتا ہے، ظاہر ہے جب ان کو آواز نہیں آئے گی اور آپ مثال کے طور پہ لاسٹ سیٹ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ باتیں ہی کرے گا، ظاہر جو ایک ہمارے عام مینٹیلٹی، یہ تو نہیں کہ کوئی اس کی تہذیب اور ادب کرے گا کہ اللہ کی کوئی بات کی جا رہی ہے، ویسے ہی وہاں اس موڈ میں نہیں ہوتے لوگ۔ تو بہت ہی یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ واقعی افسوس بھی ان باتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے اپنے کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے خود اپنے دیکھے کہ اتنا فرق ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہاں کی کلاس میں بعض دفعہ یہی ٹیچ آتا ہے کہ جو یہ پراپر کورس ہوتا ہے تو یہاں اسٹوڈنٹ کو دکھا کے بتایا جائے کہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، تب قرآن اثر کرتا ہے، ورنہ آپ یقین کریں دل جو ہے نا ویسے ہی سخت رہتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے کہ اس مجلس میں اچھا آپ مجھے بتائیں ایسی مجلس میں کیسے فرشتوں کا بھی نزول کیسے ہوگا جہاں پہ یہ سب ہڑ بونگ بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، شور بھی ہو رہا ہے، اور ایک اللہ کے لیے تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا صدقہ بھی نکالنے کے لیے انسان پیسہ نکالنے کے پر راضی نہ ہو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں مائک کا عام یہ پرابلم ہے، لوگ زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ مائک نہ لگانا پڑے، چلے ٹھیک ہے کوئی چھوٹی سی گیدرنگ ہے اور کوئی نہیں کر رہا دیٹس فائن، کوئی اپنے گھر میں کرتا ہے، لیکن اگر جہاں پہ ضرورت ہے تو انسان اچھے دل کے ساتھ کام کرے۔ تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گی جب اللہ کی راہ میں لگائیں، کوئی بھی پیسہ لگائیں، دل کھول کے لگائیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ وہ کھانا جو کوئی وہاں پر ہوا یا ہوگا کہیں کھانا پینا، وہ جس نے کھایا ختم ہو جائے گا۔ جو ڈیکوریشن پہ پیسہ لگایا، لاکھوں روپے لگتے ہیں نا ڈیکوریشن پہ، شینڈیئرز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے، وقت ہی ہیں۔ لیکن جو درد اور اللہ کا جو ذکر کیا جائے گا وہ باقی رہنے والا ہوگا اور وہی اثر رکھنے والا ہے۔
تو بہرحال یہی میں نے آج کے کانٹیکسٹ میں بھی بات بتا دی کہ پہلے یہ اشارے بازیاں اور یہ سب نہیں ہوتی تھی، آج بھی قرآن کی کلاس میں یہ سب کچھ قرآن کی مجالس میں کیا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے. مثال کے طور پہ جب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی تو آپ کسی درس پہ جاتے ہیں تو آپ ضرور ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ایک ہیلپنگ ہینڈ بنیں. جیسے بعض دفعہ اگر میں کہیں جاتی ہوں تو ہم لوگ، یا میں اپنی ٹیچر کے درس وغیرہ میں جاتی ہوں یا کسی اور بھی، میں بھی لوگوں کے درس سنتی ہوں، جاتی ہوں میں، تو میں اگر وہاں ایسی کوئی چیز دیکھتی ہوں تو ہم لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم پھر کیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ پردہ یہاں پراپر نہیں ہو رہا، آپ ان کا کوئی ارینجمنٹ کرائیں. یا کہیں میں جاتی ہوں، میری اپنی کوئی مارننگ وغیرہ سے مل جائے اسٹوڈنٹ، تو آپ یقین کریں اتنا وہ خیال کرتی ہیں. وہ لوگ کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا ہوا ہے، فلاں کیوں کیا ہوا ہے، آپ ایسے نہیں ایسے کر دیں. تو آپ کو بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر بھی آپ اس طرح کا اگر دیکھیں اور آپ کو کوئی لگے کہ کوئی بیچارہ اتنا پریشان ہو رہی ہیں جو درس دینے والی آئی ہیں اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ بھی ان کو اویئرنیس دیں اس چیز کی. اور اپنے گھروں میں جب اگر کبھی کریں تو ان چیزوں کا واضح طور پر خیال رکھیں. اور ایک اور چیز اس میں کہوں گی کہ کھانے اور اسنیکس کو اتنی اہمیت نہ دیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو جب ٹائم بتاؤ کہ بھائی مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں مغرب سے پہلے آپ رکھ لیں تاکہ میں مغرب سے پہلے اپنے گھر آ جاؤں کہ بھائی ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں، والدہ بھی ہیں، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی. تو میں نہیں چاہتی، پہلے میں چلی جاتی تھی. اب ذرا ایک ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں بعض دفعہ انسان کی بڑھ جاتی ہیں. تو اب اس میں لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہمیں کھانا ضرور رکھنا ہے، اور کھانا جب رکھنا ہے تو آپ مغرب کے بعد ہی شروع کریں، اور پھر اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ ناراضگی کی بات تو نہیں ہے نا، کسی کی بھی آپ مجبوری کو بھی دیکھیں. اگر کوئی نہیں آ سکتا تو آپ پہلے رکھ دیں. یہ ناشتے اور کھانے یہ تو بس دنیا کی ہی رونقیں ہیں نا، تو وہ تو یہی رہ جائیں گی. تو اس میں بھی ناراض نہ ہوا کریں. بعض دفعہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میں اپنا بھی بتا رہی ہوں کہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مغرب کے بعد رکھیں کیونکہ ہمیں کھانا کرنا ہے. تو یہ ہے کہ ٹائمنگس کا دوسرے کی بھی کنوینئنس کو آدمی دیکھے اور ہر وقت کھانے کو فوکس کر کے درس کو نہ پلان کریں. آپ اسنیکس بھی رکھ دیں گی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام انسان آگے پہنچائے بجائے اس کے کہ کینسل کر دے اس بات کے اوپر کہ کیونکہ کھانا نہیں ہو رہا تو اب چھوڑو، درس بھی نہیں ہو رہا. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، لوگ صرف کھانا کھانے تھوڑی نہ آتے ہیں. آپ کو تو آپ کی دنیا اللہ کی بات آپ کو آگے بتانا ہے، وہ کوئی بھی طریقہ انسان اختیار کر سکتا ہے. تو یہی سب چیزوں میں انسان کی نیت بس آپ سمجھیے جیسی ہوگی ویسے ہی آپ کا اس میں اثر پیدا ہوگا، لوگوں کو انشاءاللہ ہدایت ملے گی. ایون آپ اپنے گھر میں بھی کریں گے تو اگر نیت خالص کے ساتھ کرے گا جو بھی کرے گا تو اس میں اثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. بے برکتی آ جائے گی. بتانے والا خواہ کوئی سونے میں بھی تول کے بعد بتا دے، لیکن اگر ارینجمنٹ نہیں ہوگا، صحیح ہوگا اور نیت گھر والے کی نیت ہی درست نہیں ہوگی تو اثر نہیں پیدا ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.